تو چلیے آج ایک بہت ہی خاص سفر پر نکلتے ہیں پاکستان کے ان 6 شاندار مقامات کی طرف جو صرف پتھر اور عمارتیں نہیں بلکہ ہماری مشترکہ عالمی تاریخ کا حصہ ہیں۔ آئیے یونیسکو کے ان محفوظ خزانوں کو ایک ساتھ دریافت کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر یہ عالمی ورثہ ہوتا کیا ہے؟ تو دیکھیے، یہ یونیسکو کی طرف سے ایک خاص درجہ ہے، ایک اعزاز ہے جو دنیا بھر میں ان جگہوں کو دیا جاتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے غیر معمولی ثقافتی یا تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم اپنا یہ سفر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قدیم بنیادوں سے شروع کریں گے، پھر سلطنتوں کے عظیم الشان دور کو دیکھیں گے اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ یہ مشترکہ میراث ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں ماضی کی گہرائیوں سے، ان جگہوں سے جو ہمیں ہزاروں سال پرانی تہذیبوں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ ہماری پہلی منزل ہے سندھ میں واقع موئنجودڑو۔ ذرا تصور کیجئے، ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 2500 قبل مسیح کی، جب وادی سندھ کی تہذیب اپنے عروج پر تھی، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا شہری مرکز تھا۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کا ایک انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ مطلب وہاں منظم گلیاں تھیں، نکاسی آب کا ایک بہترین نظام تھا، یہاں تک کہ عوامی حمام بھی۔ اس کی جو شہری منصوبہ بندی تھی نا، وہ آج بھی ماہرین کو حیران کر دیتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور بدھ مت کے 2 بہت ہی اہم مراکز کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ٹیکسلا، جو علم و حکمت کا ایک بین الاقوامی مرکز تھا، اور دوسری طرف تخت بائی، جو ایک بالکل پرسکون پہاڑی خانگاہ تھی۔ یہ دونوں جگہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس خطے میں بدھ مت کا اثر کتنا گہرا تھا۔ چلیں جی، قدیم دور سے نکل کر اب ہم ان سلطنتوں کے زمانے میں قدم رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی طاقت اور فن تعمیر سے تاریخ پر ایسے نقش چھوڑے جو آج بھی زندہ ہیں۔ یہ ٹائم لائن ایک بہت ہی زبردست تصویر پیش کرتی ہے۔ 14ویں سے 18ویں صدی تک کیسے کیسے شاندار تعمیراتی کام ہوئے۔ روہتاس کا وہ مضبوط قلعہ، لاہور کے شاہی باغات اور مکلی کا وہ وسیع و عریض قبرستان، یہ سب اسی دور کی یادگاریں ہیں۔ پنجاب میں کھڑا روہتاس قلعہ یہ شیر شاہ سوری کی فوجی ذہانت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اس کی مضبوط دیواریں اور اس کی تصویریاتی لوکیشن، یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ وسطی ایشیا سے آنے والے حملہ آوروں کو روکا جا سکے۔ اور اب چلتے ہیں لاہور، جہاں لاہور قلعہ اور شالیمار باغ مغل فن تعمیر اور ان کے جمالیاتی ذوق کی انتہا ہیں۔ مطلب یہ دونوں مقامات مل کر ایک ایسا تجربہ دیتے ہیں جو ناقابل فراموش ہے۔ ہماری اگلی منزل ہے ٹھٹھہ کے قریب مکلی کا خاموش شہر۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا ہر مقبرہ، ہر پتھر سندھ کی صدیوں پرانی تاریخ کی ایک الگ ہی کہانی سناتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان سب الگ الگ جگہوں میں، یعنی ایک قدیم شہر سے لے کر ایک قلعے اور ایک قبرستان تک، ان سب میں مشترک کیا ہے اور آج کے دور میں ان کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں ان تمام مقامات کا ایک خلاصہ ہے۔ دیکھیے، موئنجودڑو کی قدیم شہری منصوبہ بندی سے لے کر ٹیکسلا کی علمی روایت تک، اور روہتاس کی فوجی طاقت سے لے کر مغل باغات کی شان و شوکت تک، ہر مقام پاکستان کی تہذیبی گہرائی اور اس کے تنوع کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو آخر میں یہ سب اتنا اہم کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ صرف پرانی عمارتیں یا کھنڈرات نہیں ہیں، یہ ہمارے ماضی کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری جڑیں کتنی گہری اور متنوع ہیں، اور یہ نہ صرف ہماری شناخت ہیں بلکہ پوری انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ تو یہ سفر ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ مینار بول سکتے، تو ہمارے مشترکہ ماضی کی کون سی کہانیاں سناتے؟ ان کی حفاظت کرنا صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کہانیوں کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے، کیونکہ یہ وراثت صرف پاکستان کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے، پوری انسانیت کا۔